جس مضبوط حکومت کا خاکہ آپ ابھی بلڈ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کو نہ ملی ہائپوتھیٹکلی، کیونکہ پچھلی دفعہ نہیں ملی تھی، میں کلیئرلی ریممبر آپ کی ایک ریگریٹس میں سے یہ تھا کہ مجھے آتی اسمبلی تحلیل کر کے پھر چلے جانا چاہیے تھا الیکشنز میں. تو اگر یہ پھر نہ ملی اور آپ نے نئی تحلیل کی، چلانے کی کوشش کی، اینڈ اف یو اگین ڈونٹ گیٹ اے کلیئر مینڈیٹ اور سمپل میجورٹی ایون، آپ چلانے کی کوشش کریں گے یا یو ول گو اگین فار الیکشنز؟ بالکل. اگر اس باری، اور مجھے خوف یہ آ رہا ہے کہ میں یہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہا ہوں اب، یعنی وہ کہتے ہیں نا دوز ہو ڈونٹ لرن فرام ہسٹری آر کنڈیمڈ ٹو ریپیٹ اٹ. یہ لوگ جو اس وقت یہ انجینئرنگ کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو اکٹھا کر رہے ہیں، وہ بیپ کو پیپلز پارٹی میں بھیج رہے ہیں، ساؤتھ کے اندر پنجاب میں پیپلز پارٹی کو سیٹیں، اور پھر جے یو آئی کو پختونخوا میں، اور یہاں پھر ساروں کو کہہ رہے ہیں جی مسلم لیگ میں چلے جاؤ کیونکہ عمران خان کے اوپر کراس ڈال دیے. انہوں نے کوئی نئی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا. یہ ساری وقت جو پولیٹیکل انجینئرنگ ہے، اس نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. ان کے اگر اس وقت کسی میں بھی کوئی سمجھ ہو، اور تاریخ کی سمجھ ہو، اور ان کی پاور اور انالیسز اور ملک کا سوچے، یہ اپنے چھوٹے چھوٹے مفاد نہ سوچے. اس کو صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن کروانے چاہیے. اور اس الیکشن کمیشن جس کو یہ، یعنی ایسی میں نے کبھی الیکشن کمیشن نہیں دیکھی، کسی کو اس کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے. ہمارے اگینسٹ جو یہ فیصلہ کرتے ہیں، ہم عدالت میں جاتے ہیں، وہ اس کو اوور ٹرن کر دیتے ہیں کیونکہ غلط فیصلے کرتے ہیں. سارا ایجنڈا پہ کام کر رہی ہے الیکشن کمیشن. جب تک پاکستان کے اندر ایک فری اینڈ فیئر الیکشن، ایک طاقتور حکومت، مضبوط ادارے، رول آف لا، یہ شروعات ہوگی. یہ جو فائٹ بیک اب ہم نے کرنی ہے نا، ہمارا ملک جو اب گرتا جا رہا ہے، یعنی ہندوستان کے ٹی وی کے اوپر آپ دیکھیں، یعنی جس طرح کا وہ پاکستان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جو ہمارے ملک کو جس طرح پورٹریٹ کر رہے ہیں، جو دنیا میں پاکستان کی اب اس وقت امیج آ گیا ہے، جو یہ ابھی انہوں نے جو جنیوا میں اپنا مذاق اڑایا ہے. میں ویسٹرن مائنڈ کو سمجھتا ہوں. مغربی ذہن جب وہ ان کے پرائم منسٹرز جا کے سادگی میں رہتے ہیں، ان کے ملکوں کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا، سارے مسلمان دنیا کا جی ڈی پی ایک برطانیہ کا ہے. اس کا ذرا وزیر اعظم دیکھیں کیسے، ان کے وزیر دیکھیں کیسے ٹریول کرتے ہیں، 5 گھنٹے کی کم جرنی کے اندر سارے اکانومی میں ٹریول کرتے ہیں. برطانیہ کے وزیر یہاں انہوں نے جو رہن سہن ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مغرب کیسے ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یعنی ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں. وہ اینجلا جولی نے جب وہ آئی، اور یوسف رضا گیلانی نے جب فیس دی اور وہ آئی سیلاب متاثرین کے لیے، اس کے کامنٹس دیکھیں اس نے کیا ان کے اوپر کیا. تو مجھے صرف افسوس اس وقت یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم نے اس ملک میں غلط فیصلے کیے گئے، پھر سے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ کر کے کمزور حکومت لا کے، میں کبھی کمزور حکومت پہ نہیں بیٹھوں گا کیونکہ ہم کر ہی کچھ نہیں سکیں گے. ایک تھے بعد میں، جو پہلے تھے وہ بڑے ہیلپ فل تھے سارا وقت کہ جی ہاں ٹھیک ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ایک ہی آرگنائز. یہ یاد رکھنا کہ جو پاکستان کی فوج ہے وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہو جو اس وقت تباہ نہیں ہوئی، جو آرگنائزڈ ہے، جدھر آپ اگر اس کے تھرو کوئی کام کرو وہ ہو جاتا ہے. ان کے پاس کیپیسٹی ہے. باقی ہماری انسٹیٹیوشنز کمزور ہو گئی. تو ہمیں تو بڑا فائدہ تھا جب ہم ایک پیج کی بات کرتے تھے تو کووڈ-19 آیا، اس میں بڑا فائدہ تھا ہمیں، کیونکہ انہوں نے لوجسٹک سپورٹ ہمیں بڑی اچھی دی. تو وہ کوآپریشن بڑی زبردست چلی. پولیو کے اوپر بارڈر ایریاز میں لوگ جا نہیں سکتے تھے، ان کی پروٹیکشن تھی. اور پھر لوکسٹ جو یہ ٹڈی آئی، تو اس کے اندر بھی انہوں نے پوری مدد کی. لیکن جو انہوں نے احتساب نہیں ہونے دیا، میں سمجھتا ہوں اتنا بڑا نقصان کروایا. اور یہ جو NRO-2 دیا انہوں نے، جنرل مشرف کی ان کا ٹائم ان دونوں پارٹی سے بہت بہتر تھا ان کا رین. لیکن جو انہوں نے NRO-1 دیا وہ سارا دھل گیا ان کا، جتنا بھی ان کا اچھا کام تھا. اور یہ NRO-2 جو جنرل باجوہ نے پہلے انہوں نے احتساب کا پروسیس روکا اور پھر NRO-2 دیا، میرے خیال میں اس نے وہ پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے کہ شاید ہی کسی فیصلے کا اتنا بڑا نقصان ہو جو جنرل باجوہ نے اس گورنمنٹ رجیم چینج کر کے اور پھر NRO-2 دے کے. یہ اسمبلی کب ٹوٹ رہی ہے؟ مہر، ہم ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ سموتھلی پہلے ہماری اس میں کوئی ہچز نہ آئے، کوئی یہ چیز کوئی لکونہ نہ نکال لیں اس کو ڈیلے کرنے میں.
جیسی یہ ٹوٹتی ہے اس کا آؤٹ سائڈ ایک ہفتے کے بیچ پہ توڑ دیں گے. تو آج رات تک تو یہ تحلیل ہو جائے گی if all goes as planned. جی تو بس آپ اس کے ایک ہفتے کے اندر خیبر پختونخوا بھی ڈیزالو ہو جائے گی.